أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں عطا کیں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں: عصا، ید بیضا، دریا کا پھٹنا اور اس میں 12 خشک راستوں کا بننا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی گرہ کا کھل جانا اور آپ علیہ السلام کا روانی سے فصیح و بلیغ کلام فرمانا، فرعونیوں پر طوفان، ٹڈی، مینڈک، گھن اور خون کا عذاب آنا۔ تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ جب ان کے پاس موسیٰ آئے تو ان سے فرعون نے کہا: اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا ہے۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے فرمایا: بے شک تو خوب جان چکا ہے کہ یہ آنکھیں کھولنے والی نشانیاں آسمانوں اور زمینوں کے رب ہی نے اتاری ہیں، اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ تو فرعون نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے، تو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم اس مصر اور شام کی زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، اور پھر سعادت مندوں اور بدبختوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ بیماری کی جگہ ہاتھ رکھ کر اسے پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی بیماری دور ہو جائے گی۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا کہ آپ فرما برداروں کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور نافرمانوں کو جہنم کے عذابات سے ڈرائیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور ہم نے قرآن کو جدا جدا صورتیں اور آیتیں کر کے 23 سال کی مدت میں نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے حکمت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اے حبیب، آپ کفار مکہ سے فرما دیجئے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، قرآن کی عظمت و شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
بے شک جن لوگوں کو اس کے نازل ہونے سے پہلے علم دیا گیا تھا، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، جب ان کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً پورا ہونا تھا، جو اس نے اپنی پہلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائے گا اور ان پر قرآن نازل فرمائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نزول قرآن کے ساتھ وہ وعدہ پورا ہوا، اور وہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دل کی عاجزی کو بڑھا دیتا ہے۔ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ آپ فرمائیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور آپ اپنی نماز میں نہ بہت بلند آواز میں قرات کریں اور نہ بالکل آہستہ، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اور فرمائیے کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی بنا پر اس کا کوئی مددگار ہے، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔